علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ چنچل ہمارے گاؤں کی سب سے البیلی لڑکی تھی جس کا نام شاہینہ تھا، لیکن سبھی اسے چنچل بلاتے تھے اس کی چلبلی طبیعت اور من موجی شرارتوں کی وجہ سے۔ اس البیلی کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ وہ دلکش نکوش اچھی سیرت کی لڑکی تھی۔ 16 برس کی ہوئی تو خوشحال گھرانوں سے رشتے آنے لگے، لیکن اس کے والد مہتاب خان بہتر سے بہتر داماد کی تلاش میں تھے۔ چنچل کے گھر ایک عورت برسوں سے کام کرتی تھی، اس کا نام جنت تھا۔ یہ بیوہ محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ اس کا بڑا لڑکا ہمیش گاؤں کا سب سے نکما اور آوارہ لڑکا تھا۔ وہ ماں کو بلانے اکثر چنچل کے گھر پہنچ جاتا تھا۔ چونکہ بچپن اس کا اسی گھر میں گزرا تھا، لہٰذا کوئی بھی اس کو اندر آنے سے نہیں روکتا تھا۔ اس کو چنچل پسند تھی۔ اس کی آرزو تھی کہ کسی طریقے سے وہ شاہینہ کو حاصل کر لے، مگر اس کا گھرانہ افلاس کا مارا ہوا تھا۔ برسوں سے غربت نے ان لوگوں کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ ہمیش کا خاندان برا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح سے زمانے کے ستائے ہوئے لوگ تھے۔ قصہ یوں تھا کہ جنت کے شوہر کو اس کے قریبی رشتہ داروں نے قتل کروا کر جائیداد و زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ ستمگر اس کے سوتیلے چچا تھے۔ یہ بات گاؤں کے سبھی لوگ جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علاقے والوں کو اس مظلوم خانوادے سے ہمدردی تھی، اور جنت بی بی کو بھی وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شوہر کے قتل کے بعد جنت نے بچوں سمیت مہتاب خان یعنی شاہینہ کے والد کے گھر میں پناہ لے لی، کیونکہ یہ لوگ بھی اثر و رسوخ والے تھے۔ وہ جنت اور اس کے معصوم بچوں کو بچا سکتے تھے۔ چند دن تو جنت مہتاب خان کے گھر بطور مہمان رہتی رہی، بعد میں ان کے گھر کی ملازمہ ہو گئی اور چنچل کے والدین کے گھر کا تمام کام کاج اپنے ذمے لے لیا۔ کیونکہ خوددار تھی، اسے بچوں کا پیٹ بھی پالنا تھا۔ یہاں گھریلو کام کاج کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے میں اسے آر نہ تھا کہ مہتاب خان اور اس کی بیوی جنت کو بہن کی طرح سمجھتے اور ویسی ہی عزت بھی دیتے جیسی بہنوں کو دی جاتی ہے۔ وہ اس کو ملازمہ نہیں سمجھتے تھے، اس کے بچوں کی ضروریات بے دریغ پوری کرتے کہ یہ ایک مجبور اور شریف عورت تھی اور صبر کے ساتھ بچوں کی پرورش کر رہی تھی۔ ہمیش کو گھر میں سب بامی کہتے تھے۔ وہ ماں کا لاڈلا تھا۔ باپ کا سایہ سر پر نہ رہا تبھی نکما ہو گیا تھا۔ اکثر ماں سے کہتا تھا کہ کسی طرح میری شادی چنچل سے کروا دو۔ ماں سمجھاتی کہ ہم میں اور مہتاب خان کے گھرانے میں مالی لحاظ سے بہت فرق ہے، لہٰذا تو بچپن کی باتیں بھول جا اور اس خیال کو دل سے نکال دے۔ یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات والا قصہ تھا، لیکن ہمیش نوجوان تھا، نادان تھا۔ اس کا دل اپنے قابو میں نہیں تھا۔ وہ یہ بات نہیں سمجھتا تھا کہ معاشرے حالت کا فرق ایک بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا تو کیا ہوا، اب تو یہ لوگ غریب ہو چکے تھے۔ ماں نے اس لیے دیوروں سے جھگڑا نہ کیا اور چپ سادھ لی کہ وہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی تو اس کا نام ہمیش یعنی سدا زندہ طویل عمر والا رکھا تھا۔ ہمیش نے قسم کھا لی کہ ایک نہ ایک دن چنچل کو حاصل کر کے رہے گا۔ اس کے لیے وہ دل ہی دل میں منصوبے بناتا رہتا تھا۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جب تک مالی لحاظ سے ان کے ہم پلہ نہیں ہو جائے گا، چنچل کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ ایک دن اس لڑکے کی ملاقات اپنے گاؤں کے ایک ایسے شخص سے ہو گئی جس کی دولت نے دیکھتے دیکھتے دن دگنی رات چگنی ترقی کی تھی۔ یہ اسد خان تھا، جس کے ٹرک پشاور سے کراچی تک چلتے تھے۔ گاؤں کے لوگ سادہ ہوتے ہیں، سب نے یہی سمجھا کہ وہ بزنس کرتا ہے۔ کسی کو علم نہ تھا کہ اسد خان سمگلنگ کرتا ہے اور ایک منشیات فروش گروہ کا کارکن بن چکا ہے۔
وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر میں آباد ہو گیا تھا۔ گاؤں تو وہ بھی کبھی کبھار کسی رشتہ دار کی شادی یا پھر غمی کے موقع پر آتا تھا۔ جب اسد خان کی ملاقات ہمیش سے ہوئی تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ نوجوان تو کام کا ہے اور وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس نے ہمیش کو ساتھ کام کرنے کا کہا۔ ادھر ہمیش دولت کمانا چاہتا تھا، راتوں رات امیر بن جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دل کی بات بھی اسد خان سے کہہ دی کہ وہ دولت اس لیے کمانا چاہتا ہے کہ چنچل کا رشتہ حاصل کر سکے۔ ہمیش نے اسد کی پیشکش کو اپنے لیے خوشبختی تصور کیا اور وہ اس کے ساتھ ٹرک پر بیٹھ کر گاؤں سے چلا گیا۔ جب دولت ہی زندگی کا نصب و لعن بن جائے تو انسان اکثر اپنے منصب سے گر جاتے ہیں۔ اسد تو ایسے کاموں میں ماہر ہو چکا تھا، جسم فروشی سے لے کر منشیات فروشی تک۔ وہ ہر قسم کا دھندا کرتے ہوئے بالکل نہیں گھبراتا تھا، کیونکہ دولت اس کے پاس تھی، لہٰذا اس کے ہاتھ بھی لمبے تھے۔ اس نے چند ماہ میں ہی ہمیش کو وہ گر سکھا دیے کہ اس نے بھی غیر قانونی دھندوں میں کمال حاصل کر لیا۔ 3 سال تک وہ اسد کے اشاروں پر چلتا رہا، پھر اس نے ہمیش کو مالا مال کر دیا۔ اب تو وہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ وہ پہلے والا لاؤبالی چنچل نہ رہا تھا، جو دبلا پتلا اور فاقوں کا مارا احساس کمتری کا شکار نظر آتا تھا۔ اب تو وہ ایک حسین و جمیل کڑیل جوان بن گیا تھا، جس کے کپڑے کلفدار ہوتے اور جوتوں کی آواز پر لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ اس کی ماں ابھی تک چنچل کے گھر کام کرتی تھی۔ یہاں کام کرتے اس کو 15 برس ہو چکے تھے۔ مہتاب صاحب اور اس کے گھر والے اس خاتون پر اعتبار کرتے تھے۔ ہمیش تو جب کا گیا صرف 3 بار ہی ماں سے ملنے آیا تھا۔ ماں شکوہ کرتی کہ تم کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب ہوتا کہ اب تو میں اس وقت ہی آؤں گا جب گاؤں کے لوگ مجھے اٹھ اٹھ کر سلام کریں گے، اور جب چنچل کا باپ مہتاب خان بھی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کا خواہش مند ہوگا۔ رشتے تو قسمت سے ملتے ہیں، جس سے تقدیر بندھی ہوتی ہے شادی اسی سے ہو جاتی ہے۔ جنت ہمیشہ بیٹے کو یہی بات کہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا چاہے جس قدر بھی کما لے، ان لوگوں کی نگاہوں میں کبھی بھی معتبر نہیں ہو سکتا جن کے گھر کی وہ ملازمہ ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی اس بات کو نہیں بھلائیں گے کہ اس کی ماں برے وقتوں ان کے گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ اس بار جب وہ گاؤں آیا، اس کے ٹھاٹھ ہی اور تھے۔ وہ بڑی سی قیمتی گاڑی میں آیا تھا۔ اس نے آتے ہی گاؤں میں زمین بھی خرید لی۔ وہ اپنے مرحوم باپ کی ساکھ اور امیری کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا تھا، تاکہ جب اس کی ماں مہتاب خان کے گھر جا کر ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کرے تو وہ اس کو رد نہ کر سکیں۔ ہمیش کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر گاؤں والوں کی تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ بدقسمتی کہ انہی دنوں شاہینہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ اس لڑکے کا نام ارباز خان تھا۔ اس کا خاندان مالی لحاظ سے کافی مضبوط تھا۔ اس بات کا پتہ جنت کو اس وقت چلا جب شاہینہ کی بات چیت ارباز خان سے پکی ہو گئی۔ جنت نے گھر جا کر بیٹے کو بتایا۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ خدا جانے اس نے جی میں کیا ٹھان لی تھی کہ بنا کچھ کہے گھر سے چلا گیا۔ ارباز خان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہمیش کے دل میں اس کی منگیتر کی تصویر برسوں سے چسپاں ہے۔ دونوں کی خوب دوستی ہو گئی تھی۔ جتنے دن وہ گاؤں میں رہا، خوشحال گھرانوں کے فرزند جن میں ارباز خان بھی شامل تھا اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ کسی کو بھی یہ یاد نہ رہا تھا کہ وہ ایک غریب اور بیوہ ماں کا بیٹا ہے۔ دولت میں ایسی طاقت ہے کہ اس کا ساتھ ہو تو لوگ آپ کی بہت سی باتیں اور کوتاہیاں تک بھلا دیتے ہیں۔ جب ہمیش گاؤں سے چلنے لگا تو اس نے ارباز خان سے کہا، دوست میں شہر میں اپنے کاروباری شراکت داروں کی بہت بڑی دعوت کرنے والا ہوں۔ اس میں تمہیں بھی مدعو کرتا ہوں، تم کو بھی اس میں آنا ہوگا۔ ارباز خان نے وعدہ کر لیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ 1 ماہ بعد ہی ہمیش کا دعوت نامہ مل گیا۔
وعدے کے مطابق وہ دعوت میں شریک ہونے پشاور گیا اور جب سونے کے لیے بیڈ روم میں لیٹا تو اس کی نظر میز پر رکھی ایک البم پر گئی۔ اس نے البم اٹھا لی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ ایک تصویر پر دفعتاً اس کی نگاہیں ٹھہر گئیں۔ یہ چنچل کی تصویر تھی جو خاصی پرانی تھی۔ یہ تصویر اس نے ہمیش کے ساتھ کبھی بچپن میں اتروائی تھی جب وہ 7-8 برس کے تھے۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ تصویر دیکھ کر ارباز کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دوسرے کمرے میں لیٹے ہوئے اپنے دوست ہمیش کو آواز دی اور پوچھا، تم کو پتہ ہے یہ لڑکی کون ہے؟ چنچل ہے، یعنی شاہینہ، مگر میں اب بھی اسے چنچل ہی کہتا ہوں۔ بچپن سے اسی نام سے پکارا کرتا تھا۔ تم لوگوں نے اکٹھے کیسے تصویر کھینچوا لی؟ کس نے کھینچی تھی یہ تصویر اور کہاں؟ ارباز نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے۔ ان کے گھر میں عید کا دن تھا، میں عید ملنے گیا تھا تو چنچل کی بہن نے ہماری یہ تصویر اتار لی تھی۔ بڑی یادگار فوٹو ہے، ہمیش نے کہا۔ اسی لیے تم نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ چنچل مجھ سے محبت کرتی ہے اور اس نے محبت کے بلند بانگ دعوے بھی کر رکھے ہیں، ہمیشہ ساتھ نبھانے اور ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ یہ تصویر ان دنوں کی ہے جب میرے والد کے قتل ہو جانے کے بعد اماں نے ہم بچوں کے ساتھ مہتاب خان کے گھر میں پناہ لی تھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ شاہینہ کی منگنی میرے ساتھ ہو چکی ہے؟ اس بات کا کسی نے مجھ سے ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ میری ماں نے بھی نہیں۔ شاید وہ سمجھتی ہے کہ اس طرح مجھ کو دکھ ہوگا، لیکن حیرت ہے کہ اس لڑکی نے منگنی تمہارے ساتھ کیسے کر لی؟ اس نے تو میرے ساتھ جینے اور مرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر ہمیش افسردہ ہو گیا۔ دوست کو افسردہ دیکھ کر ارباز خان کو بھی دکھ ہوا۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، شاہینہ اگر تمہاری محبت ہے تو میرے نزدیک وہ تمہاری امانت ہے۔ اچھا ہوا کہ مجھے بر وقت علم ہو گیا، ورنہ عمر بھر کا عذاب ہی رہتا۔ گاؤں آ کر ارباز خان نے اس واقعے سے اپنے والدین کو باخبر کیا۔ اس طرح اس نے منگنی توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ گرچہ ان کے قبیلے میں منگنی توڑنا ایک معیوب بات تھی، مگر دوست کی خاطر ارباز خان نے ایسا کرنا ہی تھا۔ چنچل اپنی منگنی پر خوش تھی، گرچہ اس نے ارباز خان کو دیکھا نہیں تھا، مگر اس کی تعریف سنی تھی۔ وہ تو بس اتنا چاہتی تھی کہ ایک حیثیت والے معزز گھرانے کی بہو بننے جا رہی ہے، اور لڑکا بھی خوبصورت بتایا جا رہا ہے۔ اس نے تصور میں اپنے منگیتر سے محبت کرنی شروع کر دی۔ جب کوئی اس کے سامنے ارباز خان کا نام لیتا تو وہ شرمانے لگتی۔ منگنی ٹوٹنے پر چنچل کو اسی وجہ سے دکھ ہوا کہ بلا سبب اس پر منگنی ٹوٹنے کا دھبا لگ گیا۔ یہ ان کے خاندان کے لیے بھی بری بات سمجھی جاتی تھی۔ صدمہ صرف منگنی ٹوٹنے کا ہی نہیں تھا، اس بات پر زیادہ تھا کہ ناحق بدنامی کا داغ لگ گیا تھا۔ اس نے والدین کے سامنے اپنی بے گناہی کی قسم کھائی، مگر بے سود۔ کسی نے بھی اس کی قسم کا یقین نہ کیا۔ سبھی نے گھر میں اس کے ساتھ محض شک و شبہ کی بنیاد پر توہین آمیز رویہ اختیار کر لیا، کیونکہ منگنی توڑنے کو ارباز خان کی ماں نے خوب ہوا دی تھی کہ ہمیش نے میرے بیٹے سے خود رشتہ چھوڑنے کی درخواست دوستی کے نام پر کی ہے۔ ارباز خان نے تبھی رشتہ چھوڑا ہے۔ ارباز کی ماں کا لوگوں نے بھی یقین کر لیا، کیونکہ جنت نے بیوکی کے بعد شاہینہ کے والدین کے گھر قیام کیا اور اب تک ان کے گھر میں موجود تھی، اور ماں کی وجہ سے ہمیش کا بھی شاہینہ کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ 1 سال گزر گیا، اب جنت چنچل کے گھر کام کرنے نہیں جاتی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا، لڑکی میرے بیٹے کے نام کے ساتھ بدنام ہو گئی ہے، کیوں نہ اب میں رشتے کی بات کر کر دیکھوں۔
اس نے چنچل کی والدہ سے بات کی کہ ارباز خان کے والدین نے میرے لڑکے اور تمہاری لڑکی پر تہمت لگا کر منگنی توڑی ہے. ہمارے بچوں پر بدنامی کا داغ تو لگ گیا ہے. اب بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے ہمیش کو دے دو. پہلے فرق صرف دولت کا تھا، اب ہمیش نے کاروبار میں محنت کی اور دولت بھی کما لی ہے. حیثیت میں آج وہ کسی سے کم نہیں ہے. شاہینہ کی ماں نے شوہر سے بات کی، کہا ہماری چنچل کا قصور تھا کہ نہیں یہ خدا جانتا ہے. لوگ تہمت بھی لگا دیتے ہیں، لیکن گاؤں میں کوئی دوسرا اب ہماری لڑکی کا رشتہ قبول نہیں کرے گا. ہماری بیٹی کی شادی ہمیش سے ہو جائے تو یہ سکھی رہے گی. ہمیش کا باپ بہت شریف آدمی تھا اور ہمیش اس کا بچپن کا دوست تھا. ہمیش کے باپ کا خیال آتے ہی اس نے بیوی سے کہا، ٹھیک ہے مگر پہلے بیٹی سے پوچھ لو کیا وہ ہمیش سے شادی کرنا چاہتی ہے. ماں نے چنچل سے دریافت کیا. وہ بولی، ہرگز نہیں، مجھ کو ہمیش پسند ہی نہیں اور نہ کبھی تھا. مجھے تو وہ سخت برا لگتا تھا. میں ہرگز اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی. ہوگا کبھی اس کا باپ ذمہ دار، مگر اب تو وہ ہماری نوکرانی کا لڑکا ہی کہلاتا ہے. دولت کما لی ہے تو کیا ہوا، ہے تو وہی نکما. مجھے اس سے نفرت ہے. ماں یہ سن کر سکتے میں رہ گئی. پھر سوچا کہ نہ سمجھ لڑکی ہے، بدنام ہو جانے کا یہ رد عمل ہے. سکھ کی زندگی جیے گی تو ساری باتیں بھول جائے گی. اس نے وہ باتیں شوہر سے نہ کہیں جو بیٹی سے سنی تھی، بلکہ جا کر اپنے شوہر کو گوش گزار کر دی. کہا کہ تمہاری بیٹی کہتی ہے والد صاحب جہاں چاہیں اور جس کے ساتھ بیاہ دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس نے کسی طور پر شوہر کو راضی کر لیا. ہمیش کی چال کامیاب ہو گئی، بلکہ اس کی تو بن آئی اور چنچل سے شادی طے ہو گئی. شادی کے دن وہ گاؤں آیا. اس کے گھر شادیانے بجنے لگے. وہ دوستوں کے ہمراہ کہکوں اور مسکراہٹوں میں مصروف تھا. اس کے مہمان شہر سے بھی آئے ہوئے تھے. انہی میں سے ایک شخص نے ارباز کو بتایا، بھائی صاحب یہ اپنا ہمیش بھی عجب آدمی ہے، یہ دھن کا پکا ہے. جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کو حاصل کر لیا. لڑکی کی ایک پرانی تصویر اس کی ماں کے پاس تھی. اس نے کسی طرح اڑا لی اور شہر جا کر اپنی تصویر کے ساتھ اس طرح سیٹ کروا لی کہ لگتا ہے دونوں نے اکٹھے تصویریں کھینچوائی ہوں. اور یہ کام اس نے مجھ سے کروایا کیونکہ میں ایک فوٹوگرافر ہوں اور میرا اسٹوڈیو شہر میں ہے. اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ جس کو یہ حال سنا رہا ہے وہی ارباز خان ہے. ارباز کے دل پر قیامت گزر گئی. ہمیش تو خوشی میں آپے سے باہر تھا. شادی والے دن اس نے ارباز کے گھر جا کر شکوہ کیا کہ دوست تم خوشی کے موقع پر میرے پاس نہیں آئے. شادی کا کوئی تحفہ ہی بھجوا دیتے. تم کو ایسا تحفہ دوں گا کہ تمہارے سارے لوگ یاد رکھیں گے. آؤ میرے ساتھ. میں نے تمہارے ولیمے کے لیے کچھ مویشی باڑے میں باندھ رکھے ہیں، ان کو ایک نظر دیکھ لو. وہ ہمیش کو اپنے ساتھ لے گیا پہاڑی کی طرف جہاں اس نے باڑا بنا رکھا تھا. وہاں اس کے 3 آدمی موجود تھے. انہوں نے ہمیش کو قابو کر لیا اور اسے اٹھا کر گہری کھائی میں پھینک دیا. ادھر لوگ سہرا بندی کے لیے ہمیش کا انتظار کر رہے تھے. وہ سب فکر مند ہو گئے کہ آخر دولہا کہاں چلا گیا، کہیں اس کو کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو. اگلے دن تمام باراتی اور گاؤں کے لوگ ہمیش کو تلاش کرنے لگے. بالآخر ان کو دولہا کی لاش مل گئی. اس طرح خوشی میں سوگ پھیل گیا. ہمیش کی ماں تو ایسی گری کہ پھر نہ اٹھ سکی. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سب ہمیش کے سوتیلے چچاؤں کا کیا دھرا معلوم ہوتا ہے. وہ شاید اسی دن کے انتظار میں تھے. مہتاب نے ان کے خلاف پرچہ کٹوایا مگر عدم ثبوت کی بنا پر پرچہ خارج ہو گیا. جو اصل قاتل تھا جنت بی بی کی خوشیوں کا، اس کی طرف تو کسی کا دھیان ہی نہ گیا. گاؤں بھر سے کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں سوچا
کہ ارباز خان ہمیش کا قاتل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو یہاں دوست ہوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ دوستو، امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے چینل علیزہ ٹاک لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔